مولا کے صحابی ہیں، جناب مفضل نام ہے، انہوں نے سوال کیا کہ بعض لوگ یہ تانا دیتے ہیں، ہمیں یہ کہتے ہیں کہ حسین کے واقعے کو گزرے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا، آخر یہ کب تک حسین حسین کرو گے؟ یہ کب تک حسین حسین ہوگی؟ صادق امام نے فرمایا جا زمانے کو بتا دے، جب تک اللہ اللہ ہوگا حسین حسین ہوگی۔ اللہ کو سلامت رکھے۔ بہت اچھے خلوص سے آپ سن رہے ہیں، مالک آپ کو اجر دے۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے، آپ بہت سارے تشریف فرما، کیونکہ مالک نے اپنی کتاب میں وعدہ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں اللہ تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ وعدہ توحید ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، زمانہ وعدہ خلافی کرتا رہے، اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ اس نے اپنی کتاب میں فرمایا فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو، جواب اذکرکم، میں اللہ تمہارا ذکر کروں گا۔ جس نے بھی اللہ کا کیا ہے اللہ نے اس کا کروایا ہے۔ یہ چونکہ وعدہ ہے، توحید ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں مثالیں دیتا ہوں، سید سخی شہباز قلندر کے آپ نعرے لگاتے ہیں، کسی نے نہ انہیں دیکھا ہے نہ کوئی انہیں ملا ہے، اسی طرح بات ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس سید نے اللہ کا ذکر کیا ہے تو اللہ نے اس کا کروایا ہے۔ اللہ کو سلامت رکھے۔ اسی طرح اور بہت سارے اولیاء فقراء گزرے ہیں، اسی طرح علماء گزرے ہیں، فقہاء گزرے ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کا کیا ہے۔ زمانہ کرتا رہے، ایسے کوئی کر ہی نہیں سکتا جیسے بطول کے بیٹے نے کیا ہے، جیسے ذکر توحید مولا حسین نے کیا ہے۔ زمانہ مانتا ہے کوئی نہیں کر سکتا۔ کند خنجر کے نیچے گرم ریت پہ سجدے میں پڑھنا سبحان ربی الاعلیٰ، یہ کسی نبی کا بھی کام نہیں، یہ صرف حسین ابن علی کا کام ہے۔ اب مالک نے فرمایا میں تمہارا کروں گا تو اللہ نے کروانا ہے۔ یہ جو حسین حسین ہو رہی ہے یہ مالک کی ذمہ داری میں سے، یہ اللہ کا مشن ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ مجلس کے بانی آپ اور میں نہیں، آج کے سادات نہیں، مجلس کا بانی خود اللہ ہے۔ اور یاد رکھنا اللہ نے مجلس حسین اس وقت کروائی جب وقت نہ تھا، عرش بری کا امام بارگاہ تھا، ملائکہ کا مجمع تھا، اللہ ذاکر تھا، ذکر حسین ابن علی تھا۔ تھوڑا بولنا، میں تھوڑا پڑھنا چاہتا ہوں، لمبی بات نہیں۔ مجلس ترہیم ہے بھائی طاہر، مجلس کا عنوان ہے چہلم ایک سیدزادے کا۔ میں موت و حیات پہ چار فکرے بس۔ دیکھیے مرنا ایک ایسا یقینی امر ہے جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں، بلا تفریق، مذہب، ملت، رنگ و نسل، قوم، قبیلہ۔ جو کلمہ نہیں بھی پڑھتا وہ موت پہ یقین رکھتا ہے، اسے یقین ہے کہ موت ایک دن ضرور آئے۔ اور یہ روزمرہ کے پریکٹیکل سے نتیجہ نکلا ہے، ہر کسی نے دیکھا ہے، جو بھی آیا ہے وہ مر گیا۔ ہم جب موت کی خبر سنتے ہیں تو آیت پڑھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ اس کے ترجمہ پہ بھی غور فرمایا کریں، اس کے معنی کیا ہیں۔ بے شک ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہی پلٹ کے، جب کسی کو جاتی ہوئی کی خبر سنی کہ وہ چلا گیا ہے تو یہ آیت پڑھی۔ کوئی انسان اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، نہ ہی کوئی اپنی مرضی سے واپس جا سکتا۔ آئے بھی سارے اللہ کی مرضی سے، جانا بھی اسی کی مرضی سے۔ تو اے حضرت انسان درمیان میں جو تھوڑا سا وقفہ ملا یہ بھی اسی کی مرضی کے مطابق گزارا جیسے وہ چاہتا ہے، اس لیے کہ تیری تو مرضی ہے ہی کوئی، نہ اپنی مرضی سے آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے۔ تھوڑا سا وقفہ اس نے دیا، اور دیا کیوں ہے؟ امتحان کے لیے۔ سورہ ملک میں ارشاد ہو رہا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں اللہ تمہیں زندگی دے کے چیک کر رہا ہوں تم میں سے سب سے خوبصورت عمل کر کے کون آتا۔ اور احسن کا لفظ ہے، اللہ سلامت رکھے آپ کو، احسن عملا، احسن حسن سے ہے، خوبصورت ترین عمل، سپرلیٹو ڈگری یہاں پہ، تم میں سے سب سے خوبصورت اچھا عمل، خوبصورت عمل، احسن عمل کر کے کون آتا ہے۔ مالک نے یہ نہیں فرمایا تم میں سے زیادہ عمل کر کے کون آتا ہے،
فرمایا تم میں سے خوبصورت احسن عمل کر کے، فکرہ میرے سامنے آ گئے، آپ کے مزاج کا مجھے پتہ نہیں ہے، میں بات عرض کر رہا ہوں، موٹر وے پہ بھی گاڑیاں روک کے بوٹوں سمیت نماز پڑھنا یہ عمل ہے، دھوپ پہ کھڑے ہو کے سینے پہ ہاتھ مار کے یا حسین کہنا یہ آسان عمل ہے، آسان عمل ہے، اللہ کو سلامت، اچھا عمل ہے۔ وہ واجبات میں سے ہے، وہ تو شیعہ ہی نہیں جو نماز ادا نہ کرے، وہ تو واجب، لیکن ایسے ادا کرنی چاہیے جیسے 14 نے بتائی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، احسن و عملہ کے لیے خلق ہوئے ہیں ہم، موت اور حیات یہ یقینی امر ہے۔ میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں، بالکل پہلا فکرہ میں اب پڑھ رہا ہوں، جو آیا ہے اسے جانا ہے۔ ہمارے نزدیک زندگی کا معیار یہ ہے کہ ہم جتنے بیٹھے ہیں یہ سارے زندہ ہیں۔ اب آپ نے توجہ فرمانی ہے، بالکل یہ جتنے سانس لے رہی ہیں، یہ جو چل پھر رہی ہے مخلوق خدا، یہ سارے زندہ ہیں۔ وہ جو قبروں میں چلے گئے وہ سارے مردہ۔ یہ ہمارے نزدیک زندگی اور موت کا معیار ہے۔ جس کا روح نکل گئی وہ مردہ ہو گیا، اور جو چل پھر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، بیڈ پہ بھی پڑا ہے، سانس آ رہا ہے، چل رہا ہے، تو وہ زندہ ہے۔ حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ کرے آپ میں بات سمجھا سکوں۔ ہمارے نزدیک زندگی کا معیار ہے سانس چلتی رہے، بندہ حرکت میں رہے، اعضاء و جوارح انسان کے کام کرتے رہیں، یہ ہے زندگی۔ کچھ بھی نہ ہو، بند ہو سارا ڈیڈ باڈی، یہ ہے موت۔ حقیقت ایسی نہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو چل پھر رہے ہیں لیکن مردہ ہیں، کتنے ایسے ہیں جو چلے گئے لیکن آج بھی زندہ ہیں۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اللہ آپ کو سلامت۔ آپ نے بہت اچھا فکرہ وصول کیا، اور میں یہیں سے تقریر لینا چاہتا ہوں، آپ نے توجہ فرمانی۔ ہمارے نزدیک زندگی کا معیار ہے کہ روح نکل گئی، بندہ مر گیا، ہم یہ کہتے ہیں یہ مردہ ہے۔ اور جو چل پھر رہے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں وہ زندہ ہیں۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں۔ کتنے ایسے جو چلے گئے لیکن آج بھی زندہ ہیں، اور کتنے ایسے، یہ تھوڑا مشکل ہے، جو چل پھر تو رہے ہیں لیکن جنازے ہیں۔ میں دلیل نہ دوں تو یہ کوئی طریقہ ہی نہیں کہ میں پڑھوں اور میں دلیل پیش نہ کروں، میری ڈیوٹی میں ہے۔ توجہ آپ نے فرمانی ہے۔ قرآن پکار کے کہہ رہے ہیں، آیا مجیدہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار جو اللہ کے رستے میں قتل ہو جائے وہ مرتا نہیں، وہ زندہ رہتا ہے۔ میں کچھ کہہ گیا ہوں آپ کے سامنے، اللہ آپ کو سلامت ہے۔ بھائی ماحول بناؤ، مجلس تو ہونی ہے، ابھی دو بزرگ اور پڑھنے والے ہیں، توجہ کرو۔ جو اللہ کے رستے میں کٹ گیا، آیت ہے، خبردار اسے مردہ نہیں کہنا، وہ تو زندہ ہے۔ میں یہیں پہ مثال دیتا ہوں، یہ جو سید عارف عباس جو فوت ہوئے ہیں، جن کا چہرہ آپ بنا رہے ہیں، یہ جب ہاسپٹل میں تھے بلاتے رہے، بزرگ بلاتے رہے، بچے بلاتے رہے، بھائی بلاتے رہے، کزن کی، انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ اب توجہ فرمائیں، جنازہ تیار ہوا، یہ قبرستان میں پہنچے، قبر میں گئے، عالم دین اوپر پڑھ رہے ہیں، اسمع سن، کچھ کہہ گیا ہوں میں آپ کے ساتھ، افہام سمجھ، دونوں میں امر کا صیغہ، اسمع سن، افہام سمجھ۔ مجھے شرح کرنی پڑے گی، سننے کا تعلق کانوں سے ہے، سمجھنے کا تعلق دماغ سے ہے۔ میں نہیں پہنچا سکا شاید بات۔ بھائی اسی سید کو جب قبر میں لٹایا گیا تو کندھے پکڑے اور کہنے والے نے کہا، اسمع سنیے، یا عارف عباس بنت صدق حسین، غالباً نام ہے بزرگوں، اے عارف عباس سنیے، اذا اتاک الملکان المقربان من اللہ تبارک و تعالی، ابھی ہم چلے جائیں گے، دو فرشتے آپ کے پاس آ جائیں گے، وہ آپ پہ سوال کریں گے، رب کون ہے؟ کہنا اللہ رب ہے۔ نبی کون ہے؟ محمد نبی ہے۔ پوچھیں گے امام کون ہے؟ کہنا علی میرا امام ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ سارے بولیے اللہ کو سلامت رکھ۔ میں محنت کر کے ماحول بنا لے آیا ہوں، اب آپ توجہ فرماتے رہی۔ اسمع سن یا عارف عباس، افہام سمجھ بھی، سنا کانوں سے جاتا ہے، سمجھا دماغ سے جاتا ہے۔ تلقین پڑھنا واجب ہے۔ اگر مردہ، اگر میت، اگر جنازہ قبر میں
سمجھ نہیں رہا تو پھر کسے سنائی جا رہی ہے تلقین؟ سن نہیں رہا تو پھر کسے کہہ رہے ہیں؟ گھر جا کے سوچنا، جب ہمارے جیسا روح نکلنے کے بعد عالم دین کی اسما سن لیتا ہے، نجف والا یا علی مدد نہیں سنتا۔ وہی بولے گا جسے سمجھ آئے گی بات۔ میں شرح کرتا ہوں اس بات، اللہ آپ کو سلامت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کیا عرض کر رہا ہوں بھائی، اگر کسی ماتمی نے کہہ دیا یا علی مدد، وہ صاحب غصے میں آ گئے، علی نجف میں، تو سرگودھے میں، علی یہاں سے کیسے سن لیتا ہے؟ یہی ملنگ جب فوت ہوگا یہ مولوی کی سن لے گا۔ تلقین واجب ہے، واجب، اسماع افہام، سن اور سمجھ۔ اچھا، سنا جاتا ہے کانوں سے، سمجھا جاتا ہے دماغ سے، پہلے میں عرض کر چکا، دماغ سے سمجھا جاتا ہے، کانوں سے۔ بہت نفیس فکرہ میرے سامنے آ گیا ہے، اپنے جیسا ہمارے جیسا مرنے کے بعد قبر میں سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، یعنی اس کے کان بھی کام کر رہے ہیں، دماغ بھی ٹھیک چل رہا ہے۔ جب ایک مومن کا دماغ قبر میں جانے کے بعد کام کرتا رہتا ہے، نبی کا توجہ نہیں فرمائی آپ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہلکے سا بخار ہو، چھوٹا سا معمولی سا، نبی کا دماغ کام چھوڑ دے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں کیا عرض کر رہا تھا، کتنے ایسے جتنے وہ چلے گئے آج بھی زندہ ہیں، اور کتنے ایسے جو چل پھر رہے لیکن جنازے۔ میں پہلے فکری کی دلیل پہ کھڑا ہوں کہ چلے گئے ہیں اور زندہ ہیں، پھر دوسری فکری کی دلیل پہ آؤں، کتنے جو چلے گئے آج بھی زندہ۔ قرآن پاک میں ارشاد ہو رہا ہے، جیسے میں نے آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ میں، خبردار جو اللہ کے رستے میں قتل ہو گیا اسے مردہ نہیں کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ کیسے زندہ ہیں آپ کو اس کا شعور نہیں۔ پریشان تو نہیں ہو رہے میری گفتگو؟ یہاں مجھے تھوڑی سی توجہ اور وقت دینا۔ تشعرون جمع مخاطب کا صیغہ، جو بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تشعرون سے پکار کے کہہ رہا ہے کہ تیرا شعور اتنا نہیں کہ تو شہید کی زندگی کو سمجھے۔ اس آیہ مجیدہ میں دو مسئلے حل ہوئے ہیں۔ پہلا یہ کہ ہمارے شعور کی باؤنڈری لائن اللہ پاک نے بتا دی، مقرر کر دی۔ انسانیت کا شعور یہ کر سکتا ہے، میں یہاں کھڑا ہوں، یہ مجلس ابھی لائیو چل رہی ہے، میں 19 بلاک سرگودھا میں پڑھ رہا ہوں، یہ لائیو چل رہی ہے، کروڑ بندہ دنیا کے کونے کونے پہ بیٹھ کے مجھے دیکھ بھی رہا ہے، میں شاید سمجھا نہیں سکتا، مجھے سن بھی رہا ہے۔ یعنی یہی شکل، یہی آواز لندن میں بھی جا رہی ہے، امریکہ میں بھی پہنچ رہی ہے، چلی تک جا رہی ہے، ہانگ کانگ، کوئی دنیا کا کونا کہتی ہیں چلی، وہاں یہ شکل پہنچ رہی ہے لبے میں، ابھی اسی وقت، دیر بھی نہیں ہو رہی۔ اب تو نہ کہنا علی 40 جگہ پہ افطاری کرنے کیسے جاتا ہے، میں کچھ کہہ گئی ہوں آپ کے ساتھ، علی مدینے سے خیبر کیسے پہنچتے ہیں، سلامت رہیں آپ بھائی۔ قرآن پاک کی آیہ مجیدہ پکار کے کہہ رہی ہے جو اللہ کے رستے میں قتل ہو گیا اسے زبان سے مردہ نہیں کہنا۔ آپ میرے موضوع کے ساتھ رہیں گے، زندگی اور موت، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کیسے زندہ ہیں جو اللہ کے رستے میں قتل ہو؟ تیرا شعور ان کی زندگی کو نہیں پا سکتا۔ کربلا والوں پہ ہمارے کروڑوں سلام، اور الحمدللہ ہمارے اہل سنت بھائی کربلا والوں پہ سلام بہت زیادہ بھیجتے ہیں۔ محرم میں آپ ٹی وی کھولیں، بہت سارے چینلز پہ بہت سارے آتے ہیں مذہبی سکالر جو بیٹھ کے امام حسین کو نذرانہ عقیدت پیش کرتی ہیں۔ دنیا مانتی ہے کہ کربلا والوں جیسا کوئی شہید نہیں۔ اب تھوڑی سی توجہ فرمانا، قرآن کی آیہ مجیدہ کیا پکار کے کہہ رہی ہے؟ شہید کو مردہ نہ رکھو، وہ زندہ ہے۔ کیسے زندہ ہے؟ آپ کو اگلی آیہ مجیدہ میں ارشاد ہے وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ خبردار جو اللہ کے رستے میں قتل ہو گیا اسے سوچنا بھی نہیں کہ مر گیا، بلکہ وہ تو زندہ ہیں۔ صرف زندہ نہیں، عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اپنے رب سے رزق بھی پاتے ہیں۔
ان کی روح نکل چکی ہے، قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، رزق پا رہے۔ یہیں رک جاؤں تو پتہ نہیں کتنا وقت ہو جائے، مسئلے حل ہو جائے، پر روح ان کی نکل گئی ہے۔ آیا مجید ہے، میں روایت نہیں پڑھ رہا، آیت پڑھ رہا ہوں۔ روح نکل چکی ہے، قبروں میں چلے گئے ہیں، جنازے پڑھے گئے ہیں، لیکن آج بھی رزق پا رہے ہیں۔ کیسے پا رہے ہیں آپ کا شعور نہیں سمجھ سکتا۔ کربلا والوں میں سے میں سید الشہداء کی مثال نہیں لیتا، فاطمہ کا لال ہے، احمد مختار کا نواسہ ہے، سالار شہید ہے۔ میں مثال لیتا ہوں جناب جون کی، جو حبشی غلام تھے۔ جناب جون آج بھی زندہ ہیں، نہیں ایسے مجھے نہیں گزر جانا۔ جناب جون غلام تھے جناب ابو ذر غفاری کے، پھر ابو ذر غفاری غلام ہیں علی کے۔ میں کچھ کہہ گیا ہوں آپ کے سامنے، میرے پاس کتاب موجود ہے، جون مولا ابی ذر، جناب جون غلام ہے ابو ذر غفاری کے، پھر ابو ذر غفاری غلام ہے مولا علی کے۔ جناب جون آئے کربلا میں، حسین ابن علی نے اپنے سفینے پہ سوار کیا، 72 میں نام آ گیا۔ آج جناب جون زندہ ہیں، رزق بھی پاتے ہیں، انہیں مردہ کہنا بھی نہیں، گمان کرنا بھی نہیں۔ کیسے جون زندہ ہیں ہمارے شعور میں نہیں آ سکتا۔ گھر جا کے سوچنا، جب آپ کی عقل علی کے غلام کو نہ سمجھے، 14 کو کیسے سمجھے گی؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ادراک میں آنے والی ہستیاں نہیں ہیں۔ انہوں نے خود فرمایا نحن اہل بیت النبوہ لا یقاس بنا احد، خبردار دنیا والوں ہمیں سوچنا نہیں، ہم پہ کسی کا قیاس مت کرو، تم اور ہو ہم ہو۔ اب حضور نے فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، یاد رکھو جو میری آل کی محبت لے کے بستر پہ مر گیا شہید مرا۔ شہید کی عظمت پہ پڑھتا جاتا تو وقت زیادہ ہو جاتا، مجھے دوسرے فکرے کی طرف جانا ہے۔ شہید مرا محبت کا صلہ ہے، مودت کا صلہ ہے۔ بے شک میدان جنگ میں قتل نہ بھی ہو، دل میں ان کی محبت ہو، فرمایا وہ شہید مرتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا۔ یہ بڑی لمبی حدیث ہے، اس کے ساتھ نہیں۔ اور جو ہمارے بغض میں مر گیا، بے شک نمازیں پڑھ کے مرا، بروز معاشر یا یہودی اٹھے گا یا نصرانی، بعث اللہ یہودیاں و نصرانیاں، یہ فکر ہے روایت۔ کتنے ایسے جو چلے گئے لیکن آج بھی زندہ ہیں۔ میری گزارش سمجھ آ رہی؟ اب دوسرا فکر، اور میں کافی پڑھ چکا ہوں، پتہ ہی نہیں چلا تمہید میں، کتنے ایسے جو چل پھر رہے ہیں لیکن مردہ ہیں۔ یہ بھی عرض کر دوں کیسے مردہ ہیں۔ کتنے ایسے جو چل پھر رہے ہیں لیکن جنازے ہیں۔ توجہ فرمانا، حضور نے فرمایا ہے میری آل کی مودت زندگی ہے، ان کی دشمنی موت ہے۔ شاید میں سمجھا نہیں سکا۔ جس کے دل میں 14 کی محبت مودت ہوگی، روح نکل بھی جائے تو زندہ۔ جس کے دل میں محمد اور آل محمد کا بغض ہوگا، سانس لیتا بھی رہے تو مردہ۔ زندگی اور موت ملی ہی اسی لیے ہے کہ چیک کیا جائے آسن عمل کون کا۔ اچھا ایک فکر عرض کروں، جناب بہلول بیٹھے ہیں قبرستان، توجہ فرماؤ، بہلول دانا وہ قبرستان میں بیٹھے، بندے گزری، انہوں نے کہا بہلول شہر میں آ، یہاں کیا کر رہا؟ اس نے کہا ان والوں سے یہ اچھے ہیں۔ میں تھوڑا اور پڑھنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائی۔ جناب بہلول بیٹھے ہیں قبرستان میں، لوگ آئے، بہلول آبادی کی طرف آ، ویرانے میں قبرستان میں کیوں بیٹھا ہے؟ بہلول کہتے ہیں ان والوں سے یہ اچھے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیسے اچھے ہیں؟ جناب بہلول کہتے ہیں نہ یہ مجھے اٹھاتے ہیں، نہ یہ غیبت کرتے ہیں، نہ یہ شکوہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا آ وہاں شہر ہے، لوگ رہے۔ انہوں نے کہا میں نہیں آتا، ایسا ایسا وہ سارے ادھر آ جائیں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، بہلول دنا فرما رہے ہیں ایسا ایسا وہ سارے ادھر آ جائیں۔ اللہ نے زندگی دی اسی لیے ہے کہ چیک کر رہا ہے آسن عمل، جدھر جانا ہے ہمیں اس کا خیال ہی کوئی نہیں۔
پہلے ہی ہوتا تھا، جنازہ آ رہا ہوتا تھا تو گاڑیاں بریک لگا کے بندے رک جاتے. اب ایسا ایسا یہ بھی لوگوں نے ختم کر. اب وہ ٹائم ہی نہیں لوگوں کے پاس، جنازہ 10 منٹ گزرتا رہے کون کھڑا ہوتا ہے، سائڈ سے گزر جاتے ہیں. ایک بات میں عرض کر دوں، یہی میرے سامنے آ گیا، جنازہ آئے تو کہتے ہیں رک سارے مسلمان. فرقہ وہاں پہ نہیں ہوتا. جو بریکیں لگتی ہیں، دنیا رکتی ہے جنازے کے لیے، وہ فرقہ نہیں، وہ انسانیت ہوتی ہے. فرقہ نہیں رک رہا، انسانیت رک جاتی ہے. رک گئے سارے کیوں؟ جنازہ گزر رہا ہے. مجھے سوچ کے بتاؤ، جنازے کا احترام ہے جن کے اندر بطول کا خون ہو، ان سادات کا احترام نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے نا. یہ تو ڈیڈ باڈی ہے، اس کا احترام کر رہے ہیں. احترام ہی تو ہوتا ہے. ورنہ مجھے کوئی روایت کو دکھایا جی جنازہ ہو، حضور نے فرمایا جب جنازہ ہے تو کھڑے ہو جانا، رک جانا، نہ گزرنا جب تک جانا. مجھے تو کوئی نظر نہیں ہے. یہ احترام ہے، عقیدت ہے. زندگی اور موت اس لیے اللہ نے بنائی آسن عمل چیک کرے. توجہ، میں بس آخری اختتام کی طرف جا رہا ہوں. جن کے دل میں 14 کی محبت ہے وہ بے شک چلے گئے لیکن آج بھی زندہ ہے. جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ بے شک چلتا پھرتا رہے. حضور نے فرمایا یا علی انت منی بے منزلت راس من الجسد. علی تیری مثال مجھ سے وہ ہے جو جسم سے سر کی مثال ہے. نعروں والی تقریریں مجھے یاد ہے، میں نے خود جان بوجھ کے نہیں کی. موت و حیات کی بات ہے. علی تو مجھ سے ایسے نسبت رکھتا ہے جیسے جسم کے ساتھ سر کا مقام. یا رسول اللہ آنکھیں فرما دیتے، ہاتھ فرما دیتے، سینہ فرما دیتے، دل فرما دیتے جس پہ قرآن اترا ہے. فرمایا دیکھ اگر ہاتھ نہ ہوں بندہ زندہ رہتا ہے. میں نہیں سمجھا سکتا. آنکھیں نہ ہوں بندہ زندہ رہتا ہے، پاؤں نہ ہوں بندہ زندہ رہ سکتا ہے اگر کسی کا سر ساتھ نہ ہو. فرمایا میں سمجھا رہا ہوں جس کے دین میں میری رسالت کی گواہی کے ساتھ علی نہیں. توجہ فرما رہے ہیں، وہ اسلام کا جنازہ لے کے پھر رہا. توجہ فرما رہے ہیں. بزرگ سید کے سال ثواب کی مجلس اللہ ان کا درجات بلند کرے. آپ تھک نہیں گئے تو ایک روایت میں اور پڑھتا ہوں. قبر میں پہنچے، یاد رکھنا قبر میں علی آتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، امیر کائنات اپنے صحابی حارث ہمدان سے فرمایا تھا یا حاری ہمدانہ من یمت یرانی من مومن و منافق قبلہ. حارث ہمدانی بندہ ماری نہیں سکتا جب تک علی اس کے سامنے نہ آ جاؤ. بڑے تھکے بیٹھے ہو یار، میں 4 فکرے پڑھتا ہوں. حارث ہمدانی ہر مرنے والے کے سامنے میں علی آتا ہوں، میں پہنچتا ہوں. میں ملتان پڑھ رہا تھا، میں نے کہا علی قبر میں آتی ہیں. ایک مولانا صاحب کہنے لگے وہ فضائل پڑھ جو عقل میں آئیں. میں نے کہا جو آپ کی کھوپڑی میں آ جائیں وہ علی تو نہیں ہو سکتا. نہیں قبر میں علی کیسے آتے ہیں؟ اینٹوں سے بنی ہوئی پکی دیوار، علی کو رستہ کہاں سے ملتا ہے؟ میں نے کہا 2 فرشتے آتے ہیں، آپ ان کے لیے کھڑکی کہاں سے رکھتے ہیں؟ میں چھوڑ رہا ہوں، توجہ فرماؤ. اللہ کو صلاح حیدری. اب یہ حالت ہو گئی ہے بندے جبریل کے فضائل مان لیتے ہیں، جبریل امین کے فضائل. قرآن پاک کی واللہ با خدا متعدد آیات میں جہاں علی مراد ہے وہاں کہتے ہیں یہاں جبریل تھی. میں بالکل وقت نہیں اور نہ اس طرف جاتا ہوں. جناب موسیٰ اور ہارون کو ارشاد ہوا جائیے فرعون کو تبلیغ کیجئے. توجہ فرما رہے ہیں، سورہ لقمان کی بات ہے. جائیے فرعون کو جا کے تبلیغ کیجئے. ان جناب موسیٰ نے کہا مالک میں نے ان کا بندہ مارا ہوا ہے، وہ مجھے قتل نہ کر دے قصاص میں، پکڑ نہ لیں. فرمایا پریشان ہو تم دونوں جاؤ، میں تم کے دونوں کے لیے ایک سلطان بھیجتا. جو تھکا نہیں بیٹھا ایک فکرہ ولایت کا سنو. مجلس مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک اس میں علی کے فضائل نہ پڑھے جائے. میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، کم از کم 6 تفسیریں میرے پاس موجود ہیں جن سے پڑھ رہا ہوں. تفسیر صافی ہے، تفسیر نور الثقلین ہے، تفسیر قمی ہے، تمام میں موجود ہے. فرمایا نجعل لکما سلطانا، میں اللہ موسیٰ تیرے اور تیرے بھائی ہارون کے لیے سلطان بناتا ہوں. پھر فرعون تمہاری کیسے نہیں سنے گا؟ فرعون کے چوکیدار دروازے پہ کھڑے تھے. خدا واسطے میری طرف توجہ فرما. یہ کمال کی آیت میرے سامنے آ گئی. پہرے دار کھڑے تھے، بادشاہ تھا محل میں بیٹھا تھا. کتنے رستے میں چوکیدار تھے. جناب موسیٰ اور ہارون کے آنے سے پہلے ایک گھوڑا سوار داخل ہوئے. آئے، پاؤں کی ٹھوکر ماری فرعون کے تخت کو، کانپتا ہوا اٹھنے لگا. اس کے گریبان میں ہاتھ رکھ کے کہا جو آ رہے ہیں نا ان کی بات سننا ورنہ گردن اتار دوں گا. پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں. اور جو ابھی آ رہے ہیں حیدری سلامت رہے آپ.
بس سنتے آئیے، جو آ رہے ہیں ان کی بات سننا، موسیٰ اور ہارون کی بات سننا، ورنہ تیری گردن اتر جائے گی۔ اتنا پریشر میں آ گیا، اسے سمجھ نہیں آئی کروں کیا۔ گھوڑے سوار واپس کانپتا ہوا بیٹھا ہے، جناب موسیٰ اور ہارون داخل ہوئے، اٹھ بیٹھا، استقبال کیا، سرکار بیٹھ گئے۔ جناب موسیٰ نے پیغام پہنچایا، جناب ہارون نے تائید کی، واپس چلے گئے۔ اس سے جب ہوش آئی، چوکیداروں کو بلا کہتا ہے ادھر آؤ، یہ گھوڑے والا کون آیا تھا؟ انہیں کہا ہمیں عزت فرعون کی قسم موسیٰ اور ہارون کے بغیر کوئی داخل ہوا ہی نہیں۔ میں سمجھدار مجمع میں پڑھ رہا، موسیٰ اور ہارون کے بغیر کوئی دربار میں ہم نے داخل ہونے دیا ہی نہیں۔ اس نے کہا جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ وہ کون تھا جس نے یہاں ہاتھ رکھا تھا؟ قرآن کی آیت ہے، تفسیر معصوم نے کہی ہے، کتاب میں دکھاؤں گا۔ علی کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے فرماتے ہیں جس نے فرعون کی گردن پہ ہاتھ رکھا وہ میں علی تھا۔ توجہ فرما رہے، میں علی تھا۔ اللہ کو سلامت رکھے، اللہ نے جو سلطان بنایا جناب موسیٰ اور ہارون کے لیے وہ علی ابن ابی طالب تھے۔ آپ پتہ ہے یہاں پہ مولوی نے ڈنڈی کیسے ماری؟ کیونکہ ترجمے میں میرے استاد بزرگوار قبلہ حسین صاحب مولانا قبلہ تشریف فرمائے، میری جرات نہیں سبق سنا رہا ہوں، ترجمے میں یہ بنتا ہے نجعل لکما سلطانا، اے موسیٰ اے ہارون میں اللہ تمہارے لیے ایک سلطان بنا رہا۔ آپ توجہ فرمانا، کوئی تھوڑی سی بات ہے، مشکل نہیں ہے۔ اب موسیٰ اور ہیں، ہارون اور نجعل لکما، وہ کما کا وہاں پہ صیغہ آ گیا، تم دونوں کے لیے میں اللہ سلطان بنا رہا ہوں۔ وہ موسیٰ اور ہیں، ہارون اور ہیں، سلطان بنانے والا۔ آپ سمجھیں ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اگر اللہ فرماتا میں تمہیں بچاؤں گا، پھر اللہ علی بھیجتا تو مولوی سیدھا سیدھا کہہ دیتا اللہ نے بچایا تھا، روایت فوراً رد کر دیتا وہاں کوئی گھوڑے سوار نہیں گیا تھا، اس نے خود بچایا تھا۔ یہ نہیں فرمایا میں بچاؤں گا، نہیں، میں بناؤں گا وہ بچائے گا۔ میں کچھ کہہ گیا ہوں آپ کے ساتھ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں سلطان بناؤں گا، بنانے والا اور ہے، جن کے لیے بنائے گئے وہ موسیٰ اور ہارون اور ہیں۔ اس زمانے میں کوئی ایسی ہستی نہیں۔ اب مولوی نے یہاں کے کہا وہ گھوڑے پہ تو جبریل تھا، یہ ڈنڈی مولوی نے ماری۔ اس نے کہا وہ گھوڑے پہ تو جبریل گئے تھے۔ ہم نے کہا علی فرماتے ہیں میں گیا تھا، تیری اپنی مرضی ہے، میں چار فکرے پڑھتا ہوں۔ علی فرماتے ہیں، صرف علی نہیں فرما رہے، اولاد علی نے بھی بتایا ہے، وہ جو سلطان بنے تھے موسیٰ اور ہارون کے لیے وہ ہمارے دادا علی تھے۔ تیرے صادق امام نے بھی فرمایا وہاں علی تھے۔ ہم نے کہا ہمارے مولا تھے، انہوں نے کہا جبریل تھے۔ انہوں نے کہا جبریل سے پہلے علی کیسے ہو گئے؟ تھک گئے ہیں تو میں مصحف کے دو فکرے پڑھ لیتا ہوں۔ جبریل امین سے پہلے علی کیسے آ گئے؟ اچھا موسیٰ کے زمانے میں علی کیسے آ گئے؟ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے نا۔ وہ کہتے ہیں بھی علی تو بعد میں آئے ہیں، نبی پہلے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں آخری روایت پڑھ رہا ہوں اور بالکل شارٹ کرتا ہوں۔ حضور بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں، تھوڑا سی اب توجہ سے سنیں۔ حضور مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، جبریل امین ساتھ بیٹھے۔ 8 کتابیں میرے پاس اس روایت پہ موجود ہیں۔ جبریل امین ساتھ بیٹھے، حضور جبریل ساتھ بیٹھے، جبریل امین حضور سے باتیں کر۔ فداخل علی، علی مولا کا قدم مسجد میں آیا، جبریل اٹینشن کھڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا آتقوم لہذا فتح، تو علی کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ کہتا ہے میں کوئی بے ادب شاگرد ہوں۔ بندہ مجلس میں آیا نہیں، جواب نہیں بولا۔ ثواب ہے بولنا، علی کی ولایت سن کے مسکرانا خدا کی قسم ثواب ہے، فضیل علی سن کے خوش ہونا ثواب ہے۔ ابھی میں آگے دلیل دوں گا، فکر توجہ میں سننا۔ جناب جبریل کھڑے ہو گئے، حضور مسکرائے، چہرے پہ مسکراہٹ آئی آمنہ کے لال کے۔ تو اٹھتا ہے اس جوان کے لیے؟ کہا میں شاگرد ہوں۔ توجہ، آپ بھی بچپن سے سنتے آئے ہیں جبریل مولا علی کے شاگرد ہیں۔ یہ شاگردی کیسی ہوئی، کہاں پہ ہوئی، میں 2-3 منٹ میں روایت پڑھ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا جبریل تو علی کا شاگرد ہے؟ ہاں یا رسول اللہ، اِنَّ لَهُ عَلَيَّ حَقُّ التعلیم، یا رسول اللہ علی نے مجھے پڑھایا ہے، علی کا مجھ پہ حق تعلیم ہے۔ جبریل کے لفظ تھے، مسجد بھری ہوئی تھی،
بیٹھے بہت سارے تھے، سارے اپنے نہیں تھے۔ حیران ہو گیا کہ جبریل کہہ رہے ہیں کہ علی نے مجھے، وہ ذہنوں میں سوچنے لگے علی 13 رجب کو کعبے میں آئے، یہ علی ہماری آنکھوں کے سامنے آئے کیونکہ بوڑھے بیٹھے تھے مجمع میں۔ میں نے آپ کو بور تو نہیں کیا، میں ختم کر رہا ہوں۔ کئی بزرگ بیٹھے تھے، سوچ رہے تھے ہم نے علی کو آتے ہوئے دیکھا، نبی کو اٹھاتے ہوئے دیکھا، ابو طالب ساتھ تھے، اور جبریل آدم سے آ رہا ہے، جبریل تو پہلے ہے، یہ جبریل کہہ رہے ہیں علی نے مجھے پڑھایا ہے، یہ علی کے جبریل استاد یہ کیسے ہو گئے؟ بوڑھے سوچ رہے تھے کہ آمنہ کے لال نے فرمایا جبریل علی کو تو میں نے کعبے میں اٹھایا تھا، میں تو کبھی نہیں دیکھا تو کوئی لے کے آیا ہو قاعدہ علی کے سامنے بیٹھ کے پڑھنے لگ گیا ہو، کیونکہ نہ علی مجھ سے جدا ہوا، تیری اپنی مرضی ہے، نہ میں علی سے جدا ہوا۔ 13 رجب سے لے کے 16 رجب کعبے سے لے کے آج تک اگر بستر بھی میں نے خالی چھوڑا تو اس پہ علی تھا، جس جنگ میں گئے علی میں، تو نے کب علی سے پڑھا ہے؟ حضور نے دراصل اس مجمع کی پریشانی دور کی۔ آپ پریشان نہیں بیٹھے، آپ مطمئن ہیں، مجمع پریشان تھا، جبریل کھڑے تھے، جبریل بیان کر رہے تھے، حضور سن رہے تھے۔ کب پڑھا ہے جبریل تو نے؟ اب توجہ فرما، جبریل اتنا بتا تیری زندگی کتنی ہے؟ جاگنا بھائی، خدا واسطے علی کو سوچ نہیں، علی سمجھ میں آنے والی ہستی کا نام نہیں، پوری کائنات علی ولی اللہ پڑھ لے پھر بھی علی علی ہے، سارا زمانہ بھونکنا شروع کر دے پھر بھی علی علی ہے، کیونکہ علی زمانے کا محتاج نہیں، زمانہ علی کے بارنے کی جوتی کا محتاج ہے۔ پاگل ہو گئی ہے دنیا، نہ بلد ہے دنیا جو علی کو سوچتی ہے۔ جبریل تیری زندگی کتنی ہے؟ میری طرف کم عمروں کا یا جبریل؟ اب جبریل نے جواب دیا حضور میری زندگی، فرمایا کتنی ہے تیری زندگی؟ کیونکہ مجمع سوچ رہا تھا جبریل پہلے ہے علی بعد میں آئے ہیں۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ النجم یطلع کل 30,000 سنة مرة واحدة فقد شاہدتہ 30,000 مرة۔ حضور ایک ستارہ جو آسمان پہ چمک مارتا ہے 30,000 سال کے بعد ایک مرتبہ، اور میں نے اسے دیکھا ہے 30,000 مرتبہ۔ یہ ہے جبریل امین کی اس وقت کی زندگی۔ میں روایت وہ پڑھ رہا ہوں جو تھنٹک ہے، اس کا میں ذمہ دار۔ مجمع بہت خاموش، ہمہ تنگوش، عجیب منظر تھا۔ جبریل بیان کر رہے تھے، مسجد بھری ہوئی تھی، بندے سن رہے تھے، آمنہ کے لال پوچھ رہے تھے، امیر کائنات بھی آ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ایک ستارہ ہے جس کی چمک آتی ہے 30,000 سال کے بعد ایک مرتبہ، اور میں نے اسے دیکھا ہے 30,000 مرتبہ۔ یہ ہے جبریل کہتے ہیں میری زندگی۔ توجہ، حضور نے فرمایا آتعرفہ، اگر اب وہ چمک نظر آئے پہچانے گا؟ اٹھ کے چلا جائے وہ بندہ جسے فکر سمجھ نہیں آئے، اگر اب نظر آ جائے پہچانے گا؟ کیف لا اعرف، آقا میں کیسے نہیں پہچانوں گا؟ 30,000 مرتبہ جو چمک دیتی ہے۔ حضور نے مسکرا کے امیر کائنات کی طرف دیکھ کے فرمایا خذ الامام عن جبہتک یا علی، علی اپنی پیشانی سے امامہ تو ہٹا۔ امامے کا ہٹنا تھا، ستارے نے چمک ماری، جبریل قدموں میں گر کہتا ہے یہی نور تھا۔ سارے بولو اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حیدری، یہی نور تھا جسے میں دیکھتا رہا۔ جبریل بعد میں ہے، علی پہلے۔ ایک بات درمیان میں رہ نہیں گئی کہ کب پڑھایا تھا؟ مجھے پتہ ہے رہ گئی ہے۔ میں آپ سارے باہر دیکھ رہے ہیں، میں بھی باہر دیکھنا شروع کر دیتا ہوں، مجلس کا ماحول خراب ہو جائے۔ میری طرف دیکھیے، ذکر ہو رہا۔ کب پڑھایا ہے جبریل تجھے علی نے؟ آپ دل پہ ہاتھ رکھنا، اپنے کلیجے کو 14 کے فضائل سننے کا متحمل بناؤ۔ اور یہ ہو ہی نہیں سکتا زمانہ غیبت میں ہر بندہ علی کی ولایت برداشت کرے، نہیں ہو سکتا۔ معصوم نے فرمایا ان امرنا صعب مستصعب لا يحتمل، ہمارا امر، ہم 14 کا امر، ہمارے فضائل برداشت کرنا صعب ہے، مشکل ہے، مستصعب بہت مشکل ہے، اسے برداشت ہی نہیں کر سکتا مگر کوئی ملک مقرب یا نبی مرسل
یا وہ مومن جس کے دل کا اللہ نے امتحان لے لیا؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ کعب جبریل تجھے پہ آخری بات کر رہا ہوں، قبلہ تشریف لے آئے، بزرگ ہیں پڑھیں گے، آپ سارے توجہ سے سنیں گے، مہمان ہیں حوصلہ افزائی فرمائیں گے، پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں۔ جبریل تجھے علی نے کب پڑھایا ہے؟ توجہ نہیں کی آپ نے؟ جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ، توجہ، ان اللہ تعالی خلقنی، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے خلق کیا، مجھ جبریل کو اللہ نے خلق کیا، سألنی، مجھ پہ سوال کیا، من انتا ومسمکا، تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے؟ من انا ومسمی، میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے؟ فتحیرت فی الجواب، میں خلق ہوا تھا، مجھے جواب کی کوئی سمجھ نہ آئی، پریشان ہوا، مشکل میں بنا تو اسی مشکل کشا کا چہرہ سامنے آیا۔ نہیں تھک گئے ہو، میں ختم کر رہا ہوں، میں نے بات مکمل کر لی۔ اسی علی کا چہرہ سامنے آیا، علی نے کہا قل، کہہ دے، انت رب الجلیل، تو رب جمیل ہے، جلیل ہے، اسمک جمیل، تیرا نام جمیل ہے، وانا عبدک الذلیل و اسمی جبریل، اور میں تیرا عبد ذلیل ہوں، میرا نام جبریل ہے، میرا نام جبریل ہے۔ روایت کی لفظیں بتا رہی ہیں فرشتے کا نام جبریل اللہ نے نہیں، علی نے رکھا تھا۔ بولو سارے بولو، حیدری۔ اس وقت رکھا تھا جب جبریل امین خلق ہوئے تھے، فرمایا بتا دے تو رب جلیل ہے، تیرا نام جمیل ہے، میں تیرا عبد ذلیل ہوں، میرا نام جبریل ہے۔ علی جبریل کو خلق ہوتے ہوئے درس پڑھا کے جبریل کا مشکل کشا ہے، قبر میں ماتمی کو نہیں بتائے گا جواب کیا دینا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ساری زندگی علی کو سوچتے ہوئے نہیں گزارنی، انہیں مانتے ہوئے گزارنی۔ ان کی محبت مودت اس مدرسہ سے، یہ جو پاکستان کی بلکہ دنیا کا سب سے مرکزی مدرسہ ہے، عقیدہ ولایت کے حوالے سے، یہاں سے ہمیشہ ولایت کا دفاع ہوا ہے۔ جید علماء مجتہد علامہ نصیر حسین ملت، نصیر ملت جیسے بزرگ قبلہ کالمی صاحب جیسے ولایت بتاتے ہوئے آپ کو گئے، ان کے چہروں سے بندے کے عقیدے مضبوط ہوتے تھے۔ سال کے بعد علی کی بیٹی نے بھائی کا چہلم بنایا۔ شاید میں کافی پڑھ گیا ہوں، قبلہ کے انتظار میں بس 2 فکرے، اور وہ صرف چہلم کے حوالے سے۔ آج کے چہلم کا اہتمام کیا ہے سید تصدق حسین شاہ، کیونکہ ان کے بیٹے کا چہلم وہ اہتمام کرنے والے ہیں، آپ سارے پرسہ دینے والے ہیں۔ جس کا چہلم ہے وہ سید عارف عباس تھا۔ مجھے سوچ کے بتاؤ وہ چہلم کیسے ہوا جس کا اہتمام کرنے والی تھی علی کی بیٹی؟ چہلم تھا غریب کربلا کا، ایک حسین کا نہیں، پوری حویلی خالی ہو گئی تھی بطول کی بیٹی کی۔ روایات کے سہاروں سے میں پڑھوں گا، 4 فکرے آپ یہاں سے آ گئے۔ سال کے بعد چہلم منانے آئی ہے۔ چہلم کا مطلب ہوتا ہے 40واں، 40واں ہوتا ہے 40ویں دن۔ بطول کے بیٹے کا 40واں ہوا ہے سال کے بعد۔ روایات ہیں پہلا چہلم تھا، 20 سفر پہلی تھی یا دوسری تھی، تھوڑی قلیل روایات میں کہ پہلی تھی۔ وہ پہلی میں پھر جب علماء نے بیٹھ کے اس پہ تحقیق کی ہے تو پتہ چلا ہے درایت سے کہ نہیں ہو سکتا کہ اتنی جلدی قید نبھا کے پھر علی کی بیٹی واپس آ گئی، نہیں، سال کے بعد آئی۔ اللہ آپ کے آنسو قبول کرے، مقبولیت ہے مجلس میں لمبا نہیں پڑھوں گا۔ سال کے بعد آئی تو کس ترتیب سے آئی؟ 84 میں سے 9 یتیم، 120 میں سے 12 بیبیاں، 1 سجاد اور 1 باقر لے کے کربل کی سرحد پہ آ کے رکی ہے محمد کی تھکی ہوئی بیٹی۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، رکی نہیں، روکی گئی ہے۔ نام ہے جابر ابن عبداللہ انصاری، صحابی احمد مختار کا، بندے صحابی کا نام بھی نہیں لیتے کیونکہ یہ 14 کا وفادار تھا۔ عظمت اس کے بیان کروں وقت چلا جائے گا۔ 6 معصوموں کے چہرے کی زیارت کیا جناب جابر، رسول اللہ کے سلام جناب باقر مولا تک پہنچائے ہیں جناب جابر۔ بہت جید جہاں بھی تھا، بہت ولی اللہ، بہت بڑی ہستی روحانیت، بزرگ ہے، آنکھوں پہ آبرو آئے ہوئے ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، لیکن حسین کی قبر کی مجاوری کر رہا۔ مجھے ممبر کی عظمت کی قسم، اپنے امامے سے قبر پہ جھاڑو دے کے کہتا ہے میرا سلام پر جبریل پہ سونے والا،
میرا سلام محمد کی مہر پہ سوار ہونے والا. اسے محمل نظر آئے جناب جابر کو انہوں نے امامہ اتارا, اشارہ کیا, مہاری مہارے روک. یہ بن برباد نہیں, یہ معلّہ بن گیا. اللہ کرے میں پڑھ لوں آپ سن لیں, چہلم کا فکرہ پڑھ رہا ہوں. مولا سجاد نے مہاریں روکی, جابر قریب آئے, کمر جھکی ہوئی تھی, کمر سیدھی کی, مہاری کی طرف دیکھا تو آنکھوں میں لہو نظر آیا. میں نے پہلے کہا ہے بہت بڑی ہستی کا نام ہے جابر بن عبداللہ انصاری. سمجھتے تھے, معرفت والے تھے. لہو اور چہرہ دیکھ کے سمجھ گیا کہ عام نہیں, یہ کوئی خاص ہے. دیکھ کے کہتا ہے بہت مرض ہے, کہاں سے لگی؟ فرمایا بازار. مرض کا نام فرمایا غیرت, علاج فرمایا موت. کہتا ہے میں تجھے زیادہ تکلیف نہیں دیتا, بڑا شریف ماری, اگر پردے دار اترتے ہیں تو اتار, نہیں اتر سکتے یہ صد عباس اللہ آپ کو سلامت رکھے, بحر سے گزر جا. یہ معلّہ بن گیا ہے, بطول کے بیٹے کی محنت ہوئی ہے. اب توجہ میری طرف فرمانا. سجاد مولا نے ایسا سے فرمایا کس نے کہا ہے سوار ہو کے نہیں گزرنا؟ جابر کہتا ہے میں مجاور ہوں, میری جرت نہیں, نگری کے جرنیل کا حکم ہے. فرمایا نام کیا ہے جرنیل کا؟ گلے میں کپڑا ڈال کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ابو الفضل العباس ابن علی کا حکم ہے. عباس کا نام آنا تھا. پچھلے معامل سے آواز آئی, سجاد پھر پوچھ کس نے کہا ہے؟ 9 مرتبہ عالیہ نے پوچھا, جابر نے بتایا. جابر عام صحابی نہیں تھے, سمجھ گئے کوئی رشتہ ہے پوچھنے والی کا غازی کے ساتھ. جناب جابر دوڑے, نلین نہیں پہنی, رکا نہیں, آیا عباس کی قبر پہ ٹکر مار کے کہتا ہے تو نے جو کہا تھا ہر کسی کو روک دینا, قبر سے بحرہ 3 محمل ہیں. شاید میں جلدی کر گیا. ایک مہاری ہے جو خون روتا ہوا آ رہا ہے, کچھ بچے ہیں جو کہتی ہیں غازی ہمارا رشتہ دار ہے, ایک بی بی ہے جس کا لقب ام المصائب ہے, نام جس کا زینب ہے, بار بار تیرا پوچھتی ہے. میری طرف دیکھنا, عباس کی قبر میں زلزلہ آیا, جابر غلطی کر آیا ہے, جا اسے کہہ غازی کہہ رہا ہے اپنا اونٹ میری قبر پہ بٹھا. جابر میری مرشدزادی آئی ہے, جابر موسیٰ السلام آئی ہے, جابر اس کا اللہ پہ احسان ہے, اس کا رسول پہ احسان ہے. جابر بازار عبور کر کے سال کے بعد بھائیوں کی جاگیر میں آئی ہے, تو نے کیوں اترنے کا کہا ہے؟ اب جناب جابر نے گریبان چاک کیا, سر میں خاک ڈالی, امامہ اترا ہوا ہے, نلین کوئی نہیں, اشارہ کر کے کہتا ہے نہ اتارنا. میں جلدی کر رہا ہوں, شاید سمجھا کے نہیں پڑھ رہا. نہ اتارنا تھکی ہوئی بازاروں کی بی بی کو, نہ اتارنا غازی کہہ رہا ہے. جب جناب جابر پہنچے تو علی کی بیٹیاں اتر چکی تھی. میں نے ختم کر دیا. جناب جابر نے سجاد کو گلے سے لگا کے کہتا ہے میرا بیمار امام مولا, میں معافی مانگتا ہوں, میں نے پہچانا نہیں. فرمایا چچا جابر ہمیں کوئی بھی نہیں پہچانا تھا, ہم سال زندان میں رہے ہیں جس کی چھت نہیں تھی. جناب جابر نے فرمایا علی کی بیٹی کو لے آ غازی کی قبر پہ. فرمایا سجاد جابر کو کہے اب ہٹ جائے, میں سال کے بعد جو آئی ہوں میں خود بھائیوں کو ملوں گی. بس میں نے ختم کر دیا. اللہ آپ کا ماتم قبول کرے, مرحوم کے درجات بلند ہوں. بی بی چلی ہے تو عجب انداز سے, سادات مجھے معافی دینا, شام میں آغا جواد تبریزی کے مکتب میں مجلس تھی, میں بیٹھا تھا, عالم دین سید نام ان کا زرغام تھا, انہوں نے فکرہ پڑا تھا علی کی بیٹی چلی ہے اکبر کی جاگیر میں, پہلی مرتبہ ایسے چلی ہے کہ پتھر کوئی نہیں لگا, ایسے چلی ہے کہ تازیانہ کسی نے نہیں مارا, لیکن عجب انداز سے چلی ہے. فرمایا سجاد میں شبیر کو ملنے آئی ہوں, میں بھائی کا چہلو منانے سال کے بعد آئی ہوں, میں ایسے حسین کے پاس نہیں جاؤں گی. الیہ تو میرے قریب آ. ماتنوں مجھے معاف کرنا جو سادات بیٹھے ہیں, فکرہ اسی طرح ہے. دائیں ہاتھ میں بی بی نے سجاد کا ہاتھ پکڑا, بائیں میں باقر کو پکڑا, دونوں کو لے کے چلتی ہوئی آئی حسین کی قبر پہ, دونوں کے ہاتھ قبر پر رکھ کے علی کی بیٹی فرماتی ہے شبیر بحرہ اپنی امانتیں سنبھال, میں نے پتھر کھا کے تیرا سجاد بچایا ہے, میں نے نیزے کھا کے تیرا باقر بچایا ہے, کوئی میرے بچوں کی خبر؟ آوازیں 9 میل بحر اترے ہیں.
غم حسین میں سارا جہاں روتا ہے،